بالخصوص رشتہ، کیونکہ یہاں کلزم فیضات حضرت مولانا علی ارخان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف ہے، آپ نے یہاں زندگی بسر فرمائی۔ اللہ کریم نے آپ کو سبب بنایا کہ ہم جیسے خطا کار دار دنیا کی بھول بھلائیوں میں پڑے لوگوں کو آپ نے دنیا کے ماحول سے اٹھایا اور اللہ جل شانہ کی در تک پہنچانے کا سبب ہوئے۔ اللہ کریم آپ کی محنتیں کاوش قبول فرمائے، ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان راہوں پر جن کی نشاندہی اللہ کے برگزیدہ ہستیوں نے کی، جس کی رہنمائی ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو رہی ہے، جو حکم ہے قرآن کریم کا، اللہ ہمیں اس راہ پر قائم رکھے، صدق سے رکھے، تا دم واپسی رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم سے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، اس آیہ کریمہ کا ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں اور جو موضوع ہے اس سے متعلق گزارشات بھی پیش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا ہے اللہ کریم نے، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حقیقی حکومت ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ مبارک ربیع الاول ہے۔ آج ہماری اس محفل کے انعقاد کا موضوع بھی ماہ مبارک ربیع الاول سے متعلق جہاں ولادت باسعادت ہے، وہیں بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماہ مبارک ربیع الاول میں علماء کرام جب ولادت باسعادت کے حوالے سے بحث فرماتے ہیں تو 7 سے 12 تک تواریخ پر بحث بالعموم ملتی ہے۔ کلی اتفاق جو ہے وہ ماہ مبارک ربیع الاول پر ہے، اور ماہ مبارک ربیع الاول کی جو فضیلت ہے یا جو امت اس میں اظہار محبت کرتی ہے، یہ سارا جو رشتہ یا تعلق ہے، یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اللہ کریم نے مخلوق پیدا فرمائی، اور اللہ کریم کی ذات جب صفات باری تعالیٰ پر آپ قرآن و احادیث سے دیکھتے ہیں تو اس کی شان ربوبیت ہے کہ جسے اس نے پیدا فرمایا اس کی ضرورت کی تکمیل اور تکمیلی ذرائع اللہ جل شانہ اسے عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان۔ ہم اپنے تحت لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے تحت لوگ ملازم کی شکل میں ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب کے تحت ہو سکتے ہیں، کہ گھر کا بڑا ہے یا کسی ادارے کا بڑا ہے تو اس سے رجوع کرنے والے، اس سے رہنمائی لینے والے، اس کے تابع جو لوگ ہیں، ان کی ضروریات پر جب بھی بات آئے گی تو وہ جو ذمہ دار ہے اس کی ذات زیر بحث آئے گی کہ ان کی ضروریات کا خیال کہاں تک رکھ رہا ہے، ان سے جو معاہدہ امور کی سر انجام وہ کیا ہے، ان کے ساتھ جو افزانہ طے ہے کیا وہ حق کے مطابق اس کی ادائیگی ہے۔ تو یہ تو مخلوق کے مابین حقوق و فرائض پر بات ہوتی ہے، تو یہاں تو شان ربوبیت ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اس نے فرمایا کہ اللہ نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم کرا لیا۔ تو شان ربوبیت ہے جہاں اس نے مخلوق کی وہ ضروریات جو وجودی ہیں وہ پوری فرمانی ہیں، تو وہیں وہ حصے بھی اسی نے عطا فرمانے ہیں جو اس مخلوق کو مقصد حیات سے آشنا کرتے ہیں، جو اس مخلوق کو وہ حصہ جو رب کائنات نے اسے پسند فرمایا اپنی عبادت کے لیے اس معراج تک پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو سمجھ آئی کہ انبیاء اور رسول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ جل شانہ نے مخلوق کی رہنمائی کو مبعوث فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، ہم اپنی زندگی کے معاملات اور اپنے معاملات سے جب مثال لیں، ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا
کہ جس شے کا اقرار ہو اس شے کے مطابقت زندگی میں نہ ہو، کسی سے لحاظ کا رشتہ ہے تو اس کا احترام نہ ہو، اور کسی سے کوئی دکھ اور تکلیف ہے تو اس سے فاصلہ نہ ہو۔ یہ بالعموم زندگی کے اصول ہیں جن پر ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بنیادی اصول جو قرآن و سنت ہمیں تعلیم فرماتا ہے وہ ہماری جہاں ضرورت یہ رہنمائی جہاں ہماری ضرورت پوری فرماتی ہے وہیں یہ ثبوت بھی ہے کہ عین زندگی کا جو درست پہلو ہے وہ بھی اسی حق کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مخلوق کو دعوت فکر دی ہے، جہاں کلام ذاتی ایک گھاس کے پھوٹنے کی بات ارشاد فرماتا ہے، وہیں آسمان کی وسعتوں کا بھی بیان فرماتا ہے کہ مخاطب جسے فرمایا جا رہا ہے اس کی نظر لوٹ کر واپس اس کے پاس آ جائے گی، اس وسیع و عریض نیلی چھت میں اسے کوئی نقش نہیں نظر آئے، کوئی خلا نہیں دیکھ پائے گا کہ یہاں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ مالک کل کائنات، تو اس نے اس فکر کو جو دعوت دی ہے، یہ فکر انسانی استعداد کو اگر آپ دیکھیں ایک بات تک پہنچا دیتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس کے دست قدرت میں ہر شے کا اختیار ہے۔ عہد فطرت اس عہد کو کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عرصہ ہے، یہ لگ بھگ 500 سال کا عرصہ ہے۔ اس عرصے کو عہد فطرت کہتے ہیں۔ عہد فطرت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علماء کرام بحث فرماتے ہیں کہ اس عہد میں کسی نے یہ حق مان لیا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، کہ کوئی ایک ہستی ہے جس کا کل اختیار ہے، کوئی ایک ہستی ہے جس نے سب کو پیدا کیا اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ہر شے محتاج ہے، ایک ہستی ہے جس کے پاس کل قوت ہے، یعنی اس بنیاد وحدانیت جسے نصیب ہوئی، فرماتے ہیں یہ اس کا ایمان۔ اللہ کریم کا احسان، اس نے اپنی مقرب ہستیاں مبعوث فرمائیں، انبیاء اور رسول مبعوث فرمائیں۔ جب انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے گئے معزز سامعین کرام، قوم مخصوص تھیں، علاقے مخصوص تھے، وقت مخصوص تھے۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بات پہنچے گی، یہ موضوع پہنچے گا، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی، اے میرے حبیب اعلان فرما دیں، انہیں آگاہ فرما دیں، انہیں بتا دیں، واضح فرما دیں کہ اے لوگو، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کریم کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اللہ کریم کی مقرب ہستی ہوں۔ اللہ جل شانہ نے امام الانبیاء کو مبعوث فرمایا اور ارشاد فرمایا، میرے حبیب اعلان فرما دیں کہ آپ تمام بنی نو انسان، تمام اولاد آدم کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ قرآن کریم کی آیات دیکھیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نبوت اور رسالت کا ماننا ہے، وہاں قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں
کہ آپ کا ماننا اور آپ کی معاونت تک کا بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ کی معاونت کی جائے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقام رسالت تک کی آشنائی مخلوق کو قرآن کریم عطا فرماتا ہے، وہاں کتب سابقہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرماتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہ بیان فرمایا کہ میرے بعد اللہ کے نبی آئیں گے، مبعوث ہوں گے، جن کا نام احمد ہو۔ تو جب انبیاء علیہ السلام آپ کو مان رہے ہیں، کتب سابقہ میں آپ کی رسالت اور آپ کی ذات کا ماننا ارشاد قرآن کریم ثابت کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام امتیں آپ کو نہ مانیں؟ کیونکہ جہاں جو حکم دیا گیا ہے اور اس اللہ کے کلام پر ایمان لانا بنیادی حصوں میں ہے، تو اس کا انکار تو کوئی قوم نہیں کر سکتی جو صاحب ایمان ہو۔ تو سمجھ آئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ جو بنی نو انسان ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، امام الانبیاء، خاتم النبیین، تکمیل نبوت تک کے ایک ایک حصے ماننے، یہ ایمان کے حصے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچتے ہو تو قرآن و احادیث میں بہت واضح ہے کہ وہی جو بدبخت آپ کی ذات کا انکار کرتے رہے، آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے واسطے سے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، اپنے مسائل کی آسانی کی بارگاہ عزتی میں جو دعائیں کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے مبعوث ہونے کی اللہ کے حضور واسطے دیتے۔ آج میں اور آپ یہاں جس محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے بھی اپنا وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، ہمارے منتظمین نے بھی محنت کی، آپ تک بھی دعوت پہنچائی، مجھے بھی جو ان کی محبت ہے وہ یہاں آپ کے پاس حاضر ہونے کا سبب بنی۔ تو آج اپنی اس محفل کے انعقاد کو دیکھو، اور یہ جو چند گزارشات میں نے پیش کی ہیں، اس میں آپ جائزہ لو، اس خلق کا جائزہ لو۔ میں نے عمومی سی گزارشات میں ایک معمولی سا جائزہ عرض کیا ہے، پھر دیکھو اس مخلوق میں اس حضرت آدم کا مقام دیکھو، اس حضرت آدم کے اولاد کو پھر آپ جو اللہ کریم نے عطا فرمائی، اور پھر عطاؤں میں یہ عطا کہ اسے آج کے اس انسان کو بحیثیت مسلمان اللہ کریم نے یہ شرف بخشا کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہوا۔ یہ بہت بڑی بات۔ آج ہم لوگوں سے منسوب رشتوں پر اتراتے ہیں، آج صاحب حیثیت کا رشتہ یا تعلق معاشرے میں ہماری حیثیت کا سبب ہوتا ہے، لیکن حقیقی جب بات آئے گی تو دنیا فانی ہے، دنیا کی حیثیتیں فانی ہے، نہ کوئی رہا ہے اور نہ کوئی رہے گا۔ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ مقصد حیات بھی ہے، اور اس حیات کی کامیابی اور یہ بنیاد اور اس کی جو انتہا ہے وہ بھی اسی رشتے سے منسلک ہے۔ تو آؤ جب آج ہم ماہ مبارک ربیع الاول کی بات کریں تو یہ حقائق اپنے سامنے رکھیں، ان حقائق کے مطابق سوچیں، ان حقائق کے مطابق عمل کریں، اپنی زندگی کی جو کمی بیشی ہے اسے دور کریں، اور صاف اور کھرا یہ رشتہ جسے لازم ہے اتباع، چونکہ آمنو کے ساتھ عمل الصالحات قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، کوئی ایک عمل ایسا نہیں ہے کہ اسے شرف قبولیت ہو کہ جب تک بندہ صاحب ایمان نہ ہو، اور کسی کا ایمان کامل نہیں ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام رشتوں سے بڑھ کر رشتہ نہ ہو، آپ کی محبت تمام رشتوں، ذات، ماں، باپ، اولاد، ہر رشتے، ہر خواہش سے بڑھ کر نہ ہو،
ایمان کامل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو سمجھ آئی کہ بنیاد جو ایمان ہے، جس کے ساتھ قرآن کریم عمل الصالحات کا درس دیتا ہے، نہ صرف ماننا ہے تا دم واپسی اس پر قائم رہنا ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد ڈھونڈو گے تو رب کائنات نے ہمیں بحیثیت امتی عطا فرما دی۔ تو جب ماہ و سال کو دیکھو گے تو میاں روز سورج چڑھتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، رات چھاتی ہے تو چھٹ بھی جاتی ہے، لیکن شب و روز کا آنا جانا زندگی پر بڑے اثر مرتب کرتا ہے۔ میں اور آپ انہی بچوں کی طرح تھے، جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں یہاں سفید ریش ہمارے بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو شب و روز تو ہے، لیکن زندگی کے پہلو اور کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دن اٹھے ہم دن ہے، شام ہو گئی اگلے دن اٹھے پھر دن ہے، نہیں، آئینہ روز شہادت دیتا میاں جو لمحے گزر رہے ہیں تیری فرصت سے منہا ہو رہے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کریم تعلیم دیتا، یہ وہ حصہ ہے جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، میرے حبیب مخلوق کو آگاہ فرما دے، تمہارا وہ رشتہ جو خالق کی نسبت ہے اس کو لازم ہے اتباع محمد الرسول اللہ، اور کوئی چارہ نہیں۔ بڑی لوگوں نے زور لگائے، قرآن کریم اقوام سابقہ کے جو حالات بیان فرماتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعاتی حصے ہمیں اس سے شناسائی چاہیے۔ ان حالات میں ان کے عادات، ان کا کردار، ان کی خواہشات، پھر جو نتائج مرتب ہوئے، ان سب سے آگاہ فرماتا ہے۔ ایک قانون کی صورت میں ہمیں نصیب ہوتا ہے کہ ایسے اعمال کے نتائج ایسے ہوں گے۔ اگر آج بھی کوئی ایسے اعمال اختیار کرے گا جن پر اللہ نے سزا مرتب کی تو وہ بھی ایسی ہی سزا پائے گا۔ تو ان تمام امور کو احاطہ کرتے ہوئے آئیں اور ماہ مبارک ربیع الاول کی محبت اور اپنی ذات کا جائزہ لیں، ساری بات واضح ہو جائے۔ سارا یہ جو آنا، یہ جو جمع ہونا ہے، اس کے حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ میں نے ابتدا ہی یہاں سے عرض کی کہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ کریم نے کلزم فیضات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت جی، ان کو سبب بنایا ہم جیسے خطا کاروں کو اس راہ پر گامزن ہونے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دار دنیا عالم اسباب ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو انسانی خواہشات ہوتی ہیں نا، اس پردے سے دوسری طرف کیا ہے، اس دیوار کے اس طرف کیا ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ زندگی کے ہر بحر سے گزرے ہیں، ہر دکھ سکھ سے گزرے ہیں، بالعموم ضروریات سے لے کر ضروریات کی فراوانی تک دیکھی ہیں۔ جہاں دوستیاں، لحاظ، تقدس دیکھا ہے، وہاں بے احترامی کے جو پہلو ہیں ان میں سے بھی گزرے ہیں۔ جہاں دوستیوں کی چاشنی دیکھی ہے، وہاں دشمنیوں کی تلخیوں سے بھی گزرے ہیں۔ جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، جو عرض کر رہا ہوں اللہ جل شانہ نے وہ کلام قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وہ اصول ارشاد فرمائے، وہ حصے ہیں جنہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ جہاں وہ حدیث مبارکہ ہیں، وہیں وہ سنت خیر الانام ہیں۔ اور یہاں زندگی کے تجربات میں سے گزرتے ہوئے کسی ایک پہلو کو اٹھا کر دیکھ لینا، آپ کو اپنے اعمال ثابت کر کے دیں گے کہ یہ جو عقل و دانش ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے، اس پر جس نے زندگی کا انحصار کیا وہ ڈوبا تو صحیح، کنارے نہیں پہنچا۔ اور اس راہ کا مسافر بظاہر ظاہری حصوں میں اگر اس کی زندگی کا انقطاع بھی آ جائے تو رب کائنات فرماتا ہے میرے راہ پر قربان ہونے والے کو مردہ نہ کہو، تم نہیں جانتے میں اسے رزق بھی دیتا۔ تو جب ان سارے حقائق پر بات کرو گے
تو میں کسی خواب میں رہتی ہوئی عرض نہیں کر رہا، اسی قوم کا حصہ ہوں، اسی ملک کا باسی ہوں، اسی دنیا کے زیر و بم سے گزرتا ہوں، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک دنیا دیکھی ہے۔ جس پہلو پر بھی تحقیق کرو گے اس پہلو کا عین درست طریقہ درکار ہے۔ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرو، تم نتائج پا سکتے ہو۔ آپ میاں بیوی کے رشتے کو دیکھتے ہو، والد اولاد کے رشتے کو دیکھتے ہو، بہن بھائی کے رشتے کو دیکھتے ہو، دوستوں کی دوستیاں دیکھتے ہو، کسی شے کو بھی ترازو میں رکھ دو، تب تک ترازو برابر نہیں ہوگا جب تک دوسرے حصے میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکھو۔ جب بات آپ کے شان کی آئے گی تو یہ الفاظ اس وسعت کے حامل ہی نہیں ہو سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا سکے۔ مجھ جیسا کم علم، کم ظرف اس حیثیت کا نہیں ہو سکتا کہ شان رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کر سکے، یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ نہ علم، نہ استعداد، نہ الفاظ کی یہ وسعت کہ وہ اس حقیقت کو سمیٹ کر ہمارے سماعت تک پہنچا پائیں۔ یہ زبانوں سماعت سے کام بڑھ کر ہے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو ان نزاکتوں میں پھر غور فرمائیں کہ ہماری زندگی میں ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور ہم اظہار محبت کر رہے ہیں۔ اس اظہار محبت میں جو قانون ہم عدالت کا دیکھتے ہیں کہ کسی دعوے کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، اس دعوے کے اوزان شہادت پر انحصار کرتے ہیں۔ کیا اس دعوت محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موضوع پر جب آؤ گے، اس دعوے میں ہمارا اعمال بطور شہادت ہیں؟ یہ وہ موضوعات ہیں معزز سامعین کرام جنہیں سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ حصے ہیں جس سے ہم دور ہوتے ہوتے ناآشنا کی صورت کو پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمارے معاشروں میں تنوع بھی ہے، ہمارے معاشروں میں تکالیف بھی ہیں۔ آپ اسے سیاست کا نام دے دو، آپ اسے معیشت کا نام دے دو، آپ اسے عدلیہ کے کمزوری کہہ دو، آپ اسے کسی ادارے کی دسترس کہہ دو، کچھ نام دے دو، لیکن جو بنیاد ہے اس سے شے ہل جائے، عمارت جو ہے وہ لرز اٹھتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو لرز ہے، اس لرز لانے کا سبب حق سے دوری ہے، دین سے ناآشنائی ہے۔ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، وہ ہمارے ناروں میں ہے، ہماری زبان پر ہے، ہمارے ارشادات میں ہے۔ ہم سننا چاہتے ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں، لیکن اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جس نے ہمارے معاشروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ غور فرماؤ، اپنے رشتے کو دیکھ لو، اپنی آبادی اور اپنی قوم کو دیکھ لو، کوئی شخص ہے، کوئی فرد ہے جو کسی دوسرے پر اعتماد کر سکے؟ آپ اسے عزت سے لے کر مال و دولت اور دنیا کی حیثیت تک لے جاؤ، کوئی ایک شعبہ ہے کہ کسی پر اعتماد کیا جا سکے؟ اور کون سی یہ قوم ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ میں دین اسلام کا عمل کرنے والا ہوں، جو کہلاتی ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ تو کیا اعمال اس تمام جو ہمارے دعوے ہیں اس کے ساتھ صداقت دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں؟ تو جب ان حقائق سے ہم پردہ نہیں اٹھائیں گے، تو پھر جب موضوعات دینی رواج میں داخل ہو جائیں گے، جب قومیں ہجوم ہو جائیں گی، جب معاشروں میں نفسا نفسی ہوگی، سکھ اور امن کیسا ہے؟ کون سی سیاست ہوگی؟ کون سی معیشت ہوگی؟ کون سا عدل ہوگا؟ کون سا انصاف ہوگا؟ ہمارے ہاں دین کے سیکھنے سکھانے میں اتنے فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، پیر صاحب اور مرید ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے،
ایک تھالی سے کھا نہیں سکتے، شعبہ دین ہے۔ کیوں؟ مخلوق کو قیدوں سے آزاد فرمایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غلامی سے آزادی واحد در ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے مخلوق کو آزاد کیا ہے۔ وہ سر جھکانا جو اس کی مقصد ہے زندگی کا، زندگی کا ویسے بسر کرنا جو اس کی ضرورت ہے، زندگی کا پل پل ایسا تعمیر ہونا کہ آخرت کی عمارت جا نظر آئے۔ جس پہلو سے اس نازک ترین موضوع جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے، کیا کہتے ہیں، کسی سے پوچھو میاں کیا حال ہے، کہتے ہیں بڑا اچھا وقت گزر رہا۔ کمال ہو، کیا یہ وقت گزارنے کو ہے؟ کیا یہ فرصت محض گزر جانے کو ہے؟ غور تو فرماؤ کہ کتنی قیمتی شے ہے اور کتنا بالعموم ہم ہیں اور آپ اسے جان رہے۔ تو کیا پھر ہمارے معاشرے کے حالات یہ نتائج نہیں دیں گے؟ تو کیا نتائج دیں گے؟ یہاں کیوں کر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی تشریف فرما ہیں، زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ مبارک میں درہ تھا، آپ نے زمین پر درہ مارا اور فرمایا کیوں ہلتی ہے، کیا تجھ پر بے انصافی ہو رہی ہے؟ آج تک زلزلہ نہیں آیا اس خطے پہ۔ آج ہمارا دعوے محبت ہے، ہماری تڑپ دیکھو، نماز کی ادائیگی دیکھو، نماز میں ادا کرتے ہوئے اپنی حالت ہم دیکھیں۔ قرآن کریم کو جتنے خوبصورت لحاف پہنا دو، بالا خانوں میں اسے سجا دو، کیا حق ادا ہوگا کہ اس نے امتی کو مخاطب فرمایا؟ رب کائنات نے اپنے بندے سے ہم کلام ہوا میرا اللہ۔ حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قوت بازو ہے، میرا عقل ہے، میری حیثیت ہے جس نے ہر شے سمیٹ لینی ہے۔ میاں سمیٹو، دونوں ہاتھوں سے سمیٹو، کوئی اور ہاتھ میسر ہے اسے بھی جمع کرو۔ سلطان محمود غزنوی ویسے ہی تو ہاتھ کھلے چھوڑ کر قبر کی طرف نہیں چلا۔ سلطان نے فرمایا تھا کہ جب میرا جنازہ لے کر جاؤ تو میرے ہاتھ کھول دینا۔ مخلوق دیکھے کہ جسے تم سلطان کے نام سے، جسے فاتح کے نام سے جانتے ہو، جس کی قوت کی دھاک تھی، جسے اللہ نے دنیا کی دولت دی تھی، آج جب لحد میں اترنے جا رہا ہے تو ہاتھ خالی ہے۔ مخلوق کو سبق ہو کہ یہ فانی جہان ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں اتنا بھی احساس نہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں میاں کیا حال ہے، ہم سے کیوں نہیں کہا جاتا کہ یہ وقت ایمان سے گزر رہا ہے؟ آپ کے صحابی سے پوچھا گیا کیسا حال ہے، کیسا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ سے خوف اور امید کا حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم سے تو یہ سارے جہو جلال بن نہیں پڑتے۔ اس بوڑھے آسمان کی شہادت ہے، اس دھرتی کی گواہی ہے زمین کی، کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، مسجد نبوی کچی تھی، کنکر بچھے تھے، بارش ہوتی تو آپ سجدہ فرماتے تو پیشانی مبارک پر مٹی لگتی تھی، پانی لگتا تھا۔ محترم سامعین کرام، آپ جلوہ افروز، ایسی ایمان کی کیفیت، اللہ نے آپ کے خدام کو بھی چنا، آپ کے غلام بھی چنے گئے، یہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ اور آج نہیں ازل سے، لیکن آپ کیفیت اور حال دیکھو کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خطبہ دیتے تھے، وہاں ایک خشک لکڑ تھی، کھجور کی تنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے سے ٹیک لگاتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔
ایک صحابیہ نے عرض کی آپ اجازت دیں ایک نشست بنا دی جائے کہ جہاں آپ تشریف فرما ہوں، یہ جس ممبر کو آج ہم ممبر رسول کہتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ یہ ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا، آپ نے پسند فرمایا، اور جس روز وہ ممبر مسجد نبوی میں رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے۔ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ اتنے بلک کر رونے کی آواز پیدا ہوئی کہ ساری مسجد نے دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے اور اس ستون کی طرف بڑھے۔ اس ستون سے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی تھی کہ وہ جو وجود مبارک کا مس ہونا تھا اس سے دور ہوا۔ اتنی تڑپ تو اس کھوکھلا، جسے ظاہری طور پر کٹا ہوا درخت کہتے ہیں، خشک لکڑ کہتے ہیں ہمارے نزدیک، اس میں بھی اتنی محبت تھی کہ وہ بلک بلک کر رو اٹھی۔ اور سیرت پاک کے صحیح واقعات میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے دلاسا دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اسے فرمایا کہ تو خاموش ہو، صبر کر، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ جنت کے باغوں میں اللہ کریم تجھے اگا دے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت ہے کہ جیسے بچہ بلکتا ہوا آہستہ آہستہ سسکیوں میں جا خاموش ہوتا ہے، ایسے وہ لکڑ خاموش ہوئی۔ حنانا، اس کا نام حنانا، آپ نے اسے دفن فرما دی۔ میں اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، میں اور آپ جنہیں اللہ جل شانہ نے مخاطب فرما الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کنہیں مخاطب فرمایا جا رہا، کن کی رہنمائی ارشاد فرمائی جائے؟ پھر میں اور آپ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، زندگی کے زیر و بم سے گزرے، کون کون سی تکالیف ہیں جو آپ نے نہیں اٹھائیں؟ کون کون سی تکالیف؟ پھر اللہ کا وہ حبیب جسے اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کے حصے روز روشن کی طرح کھول کر دکھا دیے، معراج شریف کی احادیث کا مطالعہ تو کرو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور کفر و شرک کر کے یہ اس آگ کا ایندھن بنے گی، اس آگ جس آگ سے دنیا کی آگ بھی جو ہے پناہ مانگتی ہے کہ اس کی اتنی شدت، کس درد اور کس تکلیف سے آپ اس مخلوق کے لیے گزرتے تھے کہ قرآن کریم نے فرمایا میرے محبوب اتنی تکلیف کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں۔ تو آپ کی ذات کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرو باتیں ختم ہیں، عظمت کو احاطہ نہیں کر سکتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے لوگو یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حقیقی حکومت۔ اللہ حکومت پر جب بات آتی ہے، ہم جتنا کچھ بھی کہتے رہیں، مانیں نہ مانیں، انکار کریں، ہر شخص کے پاس ایک حکومت، ایک مملکت کا مالک ہے ہر شخص۔ کسی کی حیثیت کسی ملک پر اقتدار کے مطابق ہے، کسی کی خاندان ہے، کسی کی حیثیت اس کا گھر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے نا اس کے پاس بھی اس کا وجود ہے، اور قیامت کے دن یہ وجود بھی شہادتیں دے گا کہ بارلا اس ہاتھ کا استعمال اس نے کیا کیا اور اس پاؤں کا استعمال اس نے کیا کیا۔ اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس مخلوق کو میرے حبیب بتا دیں کہ میں اس کا رسول ہوں
جو اس ارض و سما کا مالک ہے، مالک حقیقی ہے، کتنے شوق سے کپڑے سلاتے ہو، جوتے خریدتے ہو، پہنتے اوڑھتے ہو، جب ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہو ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ یہ بیگانگی سی کیفیت ہو جاتی ہے، بندہ رشتوں سے نکل کر مردہ کہلاتا ہے، یہ حصے وراثت میں تقسیم ہوتے ہیں، وہ کہاں گئی ملک، وہ کہاں گئی مملکت، وہ کہاں گئے دعوے؟ تو کیا یہ حقائق ان میں سے ہم زندگی بسر نہیں کرتے؟ ماہ مبارک ربیع الاول سے کیوں مناتے ہو؟ اسی لیے مناتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت اللہ کریم نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا۔ وہ منانا، وہ ماننا، وہ محبت، وہ اظہار محبت کیسی ہوگی جس میں اقتداء نہیں ہوگا؟ آپ کا فرمان مانیں، اس پر ہم عمل نہ کریں، یہ ماننا ماننے میں آئے گا؟ آپ سے اظہار محبت تو ہم کریں، ایک خشک لکڑ جو ہنانا کا درد ہے اس سے سواں حصہ کب جو ہے احساس ہمارے قلوب میں پیدا نہ ہو اور بدعمالیاں ہوں اور ہم ہوں؟ تو اگر نہ سمجھ آئے تو جو زندگی آج تک بسر کی ہے مزید زور لگا لے جس نے لگانا۔ وہ ایسا کریم ہے، وہ اور فرصت دیتا ہے کہ جا جہاں تک تو نے بھاگنا ہے بھاگ لے، کہاں جائے؟ تو بھی پلٹ کر آئے گا، تیرے اعمال بھی پلٹ کر آئیں گے، ایک ایک چیز تجھے بتائی جائے گی، ایک ایک بھولی بسری بات یاد کرائی جائے گی، ہر ایک اس کے حضور پیش ہو۔ یہ کون سے احکام ہے جسے میں اور آپ نہیں جانتے؟ ہم سب جانتے۔ ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ کبھی غور فرمایا؟ یہ جو شعبہ جس کی ابتدا یہاں بیٹھنے سے میں نے کی آپ کے روبرو، یہ جو شعبے تصوف کی بات میں نے کی، مشائخ کی بات کی، آپ کو تعارف میں انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کا عرض کیا ہو، یہ کیا ہے؟ سارا حصہ ظاہری جو ہے اسے کہتے ہیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفی اور باطنی حصہ ہے جو اس ماننے پر یقین محکم پیدا کر دے، اسے کہتے ہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح علماء کرام اللہ کریم نے امین بنائے ہیں علوم ظاہر کے، اسی طرح صوفیاء کرام کو رب کائنات نے باطنی اسباب میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کریم دین کے ہر حصے پر کام کرنے والی کی جو محنت ہے اسے قبول فرمائے، کمی بیشی معاف فرمائے، ہمیں، مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ ہم دین کو پڑھ سکیں، دین کو جان سکیں۔ ضروریات دین کا جاننا ہمارے ذمہ ہے، ہم اسے اپنے اعمال میں لا سکیں۔ آج کی زندگی میں جو قوت، جو طاقت، جو نظر، جو سماعت میں استعمال کر رہا ہوں، اس زندگی نے کروٹ لینی ہے اور اس کا حساب دینا۔ آؤ اپنے حصے کی کمزوریاں جو ہیں، اپنے حصے کی جو خطائیں ہیں، اس معاشرے کی بدعمالی سے ہم نکالیں۔ کیسا خوبصورت ملک ہے وطن عزیز پاکستان! آپ یقین مانیں، میں دنیا کے مختلف خطوں میں مجھے سفر کا موقع ملا، کسی بندے سے بھی بات کرنی ہو، اسے سمجھانی ہو، بار بار دہرانی پڑتی ہے، پھر سوال کا جواب دے کر اگلا سمجھتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں ایسے لوگ بستے ہیں، اتنے ذہین ہیں، ایک نظر ان کی طرف دیکھو انہیں سمجھ آ جاتی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہمیں نظام تعلیم میں وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے جو ہمیں کلرک تو بناتا ہے، انسان نہیں بناتا۔ ہمیں علاج کی نسبت وہ دوا دی جاتی ہے جو بیماری سے شفا نہیں ہے، ایک دن گزارنے کا سبب۔ یہی انداز ہم نے نظام حکومت میں رکھ لیا ہے کہ جس کا اقتدار ہے وہ کہتا ہے میرے 4 دن تو گزر جائیں، پھر باقی دیکھا جائے گا مخلوق کا کیا۔ اور جب بات میرے اور آپ کی طرف آتی ہے، میں اور آپ کہتے ہیں ہم تو اس بندے کو مدد کریں گے جو کل میری کسی کمزوری پر میرے کام آ جائے، اور بھلے ساری زندگی میں اس قابل نہ ہوں کہ کوئی ٹہنی توڑ سکوں، لیکن میرا نظریہ یہی ہوگا، ہر برے بھلے میں میرا کام کبھی ہم نے دیکھا۔
کتنا نیک ہے، کتنا نماز پڑھتا ہے، کتنا خوف خدا ہے، کتنا حلال کھاتا ہے، کتنی پاسداری ہے، اسے دین اسلام کی ہم نہیں دیکھتے۔ جہاں دین کے نام پر ہم حق رائے دہی لینا چاہتے ہیں، وہاں بھی ہم دکھاتے قرآن کریم ہیں اور کہتے ہیں چناؤ میرا کر دو۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، میں ہر شعبے پر بات کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ ان تمام شعبوں کے جو نقائص ہیں میں اور آپ بھگت رہے ہیں۔ کبھی غور کیا اپنے گھر کو جب سنوارتے ہو، اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہو، کیوں تعمیر کرتے ہو؟ باہر میں جاتا ہوں، ہمارے لوگ مزدوریاں کرتے ہیں، کاش اس سے آدھی مزدوری یہاں کریں، اس سے زیادہ کما لیں، لیکن اتنی مزدوری کرتے ہیں کہ اتنا مزدور کے ذمہ مزدوری نہیں ہوتی جتنی وہ کرتے ہیں۔ اور ان سے پوچھو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں میری اولاد سہولت سے رہے، مجھے اگر پکا گھر نہیں ملا، میری اولاد کو پکا گھر مل جائے، مجھے کھانا مکمل نہیں ملا، میں چاہتا ہوں وہ سیر ہو کر کھا لیں، میں نے اگر پھٹا پرانا پہنا ہے، میری اولاد نیا پہن لے۔ یہ جس معاشرے میں اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو تمہارے لخت جگر زندگی بسر کریں گے، کس معاشرے میں بسر کریں گے؟ یہاں انہیں انصاف ملے گا؟ یہاں انہیں سکون اور سکھ ملے گا؟ کبھی ہم نے دیکھا کیوں؟ ہماری زندگیوں میں ماہ مبارک ربیع الاول کی محبت اعلانیہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا۔ کیا مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے سچ بول، سارا جہان نہ سچ بولے، کیا میرے لیے وہ حکم بدل جائے گا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کھانے کا نہیں فرمایا؟ سارا جہان خدا نخواستہ حرام پر آ جائے، کیا وہ حکم بدل جائے گا؟ تو کیوں دیکھتے ہو کہ اچھائی تب کروں جب سارے کریں؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت حق دی تو سارے صاحب ایمان تھے۔ آپ نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی؟ آپ کو تو مکہ مکرمہ بڑا پسند اور محبوب شہر تھا، آپ کے عزیز و اقارب رہتے تھے، آپ کا وہاں بچپن بسر ہوا۔ میں بچپن کے واقعات دیکھ رہا تھا، بچپن کی بات آئی تو وہ واقعہ یاد آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات اقدس کا واقعہ ہے تو آپ کی نظر بھی کروں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ ہیں، تو آپ کے اس وقت سے متعلق وہ فرماتی ہیں کہ جسے کوئی تکلیف ہوتی تھی نا، جہاں تکلیف ہوتی تھی، آپ معصوم تھے، آپ کے ہاتھ مبارک کو وہاں رکھتے تھے تو وہاں شفا ہو جاتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی تکالیف جانوروں میں بھی ہو گئی، کسی کا درد اٹھ گیا، کسی کی ٹانگ کھچ گئی، یعنی کوئی تکلیف ہو گئی، تو یہی سلسلہ ہم کرتے تھے تو وہاں اسے بھی شفا ہوتی تھی۔ اور خشک پہاڑ تھا، خشک سالی تھی، آپ تشریف لائے، ہریالی ہو گئی۔ آپ ہمارے لیے مبعوث ہوئے، ہماری زندگیوں میں ہریالی کیوں نہیں؟ ہم نے اپنے اس رشتے کو جو اللہ نے اتنا عظیم رشتہ عطا فرمایا رواجی طور پر لے لیے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دین کے نام پر ملک ہو، بسنے والی قوم کہے کہ میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اور ان کے معاشروں کا یہ حال ہو؟ تو آؤ اپنے اعمال کو ہم دیکھیں، ہم نے حساب اپنے اعمال کا دینا ہے۔ وہ ارض و سما کا مالک ہے، یہ جو غلط فہمیاں ہیں یہ دور ہو جائیں گی کہ میری قوت ہے، میرا قوت نافذہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں اپنی انا کی عبادت کروں، اپنی حیثیت کی عبادت کروں، مخلوق میں سے لوگ چنوں کہ یہ بڑے ہیں، ان سے معاملت مجھے بھی بڑا کر دے گی، نہیں۔ وہ فرماتا ہے لا الہ الا ہو، واحد اکیلا ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ کبھی موت کو سوچا؟ بڑی تلخ حقیقت ہے۔
حیات میں ہو، حیات کو ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، کجا کہ ہم موت کو سوچیں۔ جسے یہ اندازہ نہیں کہ یہ حیات، یہ فرصت کتنی قیمتی ہے، اسے موت کہاں یاد ہو۔ اور اگر موت یاد ہو، حیات کا لمحہ لمحہ موت کی تیاری میں بسر ہو۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا اور وہی موت دیتا ہے، اور فرمایا سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے پیغمبر نبی امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خود اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ لعلکم تہتدون، جتنا حق سے دور ہوگے اتنے مسائل میں بھی گرو، جتنی حق کے مطابق زندگی بسر کرو گے اتنی یہ ظاہری زندگی بھی سہل ہوگی۔ صراط مستقیم ہے دین اسلام۔ تو معزز سامعین کرام، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنے موضوع سے متعلق جو گزارشات پیش کی ہیں، انہی سے ہوتا ہوا سلسلہ نقشبندیہ اور وحشیہ سے متعلق چند گزارشات پیش کر کے پھر اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ یہ وہ حقائق ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، مانتے کیوں نہیں ہیں، یقین درکار۔ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ ہے معزز سامعین کرام جو اس ماننے کی حقیقت عیاں کر دے گا۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت قاسم فیضات مولانا امیر محمد اکرم اعوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، بڑے حضرت جی کے درجات بلند فرمائے، مشائخ اعظام کی ہمہ وقت انہیں بلندی عطا فرمائے، رحمت نازل فرمائے۔ ان سارے رشتوں کا کوئی حاصل نہیں اگر اس رشتے سے اس انداز کا اختیار کرنا نہیں۔ بڑے لوگ آتے ہیں ملنے، ان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہاں اللہ کی رحمت جو ہے اسے حاصل کرنے کا سبب ہوگا۔ میں خطا کار ہمیشہ دعا گو وہ رہتا ہوں، بارلا ان کا جیسا گمان ہے ہمیں ویسا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری کمزوریاں معاف فرما۔ لیکن اس گمان کے ساتھ جو آتے ہیں، ایک بات انہیں میں ضرور کہتا ہوں، میاں کیوں آئے ہو، کیوں دھکا لیا ہے، کیوں سفر اختیار کیا ہے، کیوں خرچے کیے اپنی معمولات اور مصروفیت سے وقت نکال کر، کیوں آئے ہو؟ اللہ والوں کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہاں اللہ والوں کے لیے آئے۔ میں کہا اس فکرے کا پہلا حصہ اٹھاؤ، جہاں اللہ والوں کی بات کر رہے اس سے پہلا حصہ اٹھاؤ تو لفظ آئے گا اللہ۔ اس آنے کو خالص کر لو اللہ کے لیے، جو سکھا رہے وہ تمہیں خالص اللہ کا نام سکھائے، تیرا آنا آنا ہو جائے گا اور سکھانا سکھانا ہو جائے گا، چونکہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ مخلوق دھکے کھاتی ہے۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مسائل حل ہو جائیں، ایسا وظیفہ بتا دو مسائل حل ہو جائیں، ایسی بات بتا دو اولاد نرینہ ہو، ایسی بات کو لکھ کر دے دو ہم جیسا اور کوئی نہ ہو، ہماری حیثیت سب سے بڑھ کر ہو۔ جب ان تمام باتوں کا احاطہ کیا جائے، یقین مانے اسی پہرائے میں باتیں نکلتی ہیں۔ تو سوچتا ہوں اور کبھی کبھی عرض بھی کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہاں ہیرے اور جواہرات، کہاں مٹی اور پتھر کے ڈھیلے، ہم کیا چاہ رہے ہیں اور ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ وہ ارض و سما کا مالک ہے اور ہم کہہ رہے ہیں دنیا دے دو۔ اس دنیا میں رہو، طارق کو دنیا نہیں کہہ رہا، دنیا میں رہو۔ جو کہتے ہیں نا دنیا چھوڑ دو، میں اس بات کا حامی نہیں ہوں، اس لیے کہ اگر دنیا چھوڑ کر رہنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے باہر تشریف لے جاتے۔ اگر دین اور حکومت اور سیاست یہ پہلو الگ ہوتے تو پھر ریاست مدینہ کا قیام جو آج ہمارے سامنے مثال میں بھی بیان کیا جاتا ہے، ایسا نہ ہوتا۔ تو جب اپنی زندگی کو دیکھو گے، دنیا میں آؤ، محنت کرو،
نظر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام دنیا کے بھی جس شعبے میں ہے اس شعبے میں رہنما ہے، کیوں نہ لائق، اس کی کیوں دسترس نہ ہو دار دنیا کے امور پر، لیکن دنیا کی ہو کر نہ رہو آخرت کو دیکھ کر، یہی دنیا آخرت تعمیر کرے گی۔ شعبہ تصوف میں جو ذکر سکھایا جاتا ہے، جو لطائف اور مراقبات کیے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں بڑا پیر مانو، اس لیے نہیں کہ تم بڑی ذات ہو جاؤ، اس لیے کہ ذات ایک ہی رہ جائے جو اللہ کی ہے، باقی بچے کچھ نہیں۔ یہ حاصل ہے تصوف۔ تو اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، دعا گو ہوں، اللہ کریم میرا اور آپ کا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ ماہ مبارک کی مبارک ساعتیں ہمیں ایسے سمیٹنے اور ایسے اختیار کرنے کی توفیق دیں کہ اللہ نے فرصت دی اگلی ماہ مبارک ربیع الاول تک ہم اس محبت کی چاشنی اپنے عمل میں محسوس کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ حل ہے ہمارے ملک کے مشکلات کا، یہ حل ہے ہمارے خاندانوں میں جو رقابت نفرت ہے اس سے دور اور اس سے بہتری کی طرف پلٹ آنے کا، یہ حل ہے ہمارے گھر کے گھر رہنے کا۔ اپنے گھروں کو دیکھ لو، اولاد والدین کی نہیں سن رہی، والدین کیا چاہ رہے ہیں، اولاد کیا چاہ رہی ہے، بہن بھائی کہاں ہیں، وہ جو دست و بازو سمجھا جاتا تھا وہ قوت خاندان کی کہاں، دیکھو تو صحیح، ہر شے بکھر گئی۔ کیوں بکھر گئی؟ کہ جو نقطہ اتفاق ہے اس سے ہم ہٹے ہیں۔ اللہ کریم اس امت پر رحم فرمائے، اللہ کریم اس وطن عزیز پر رحم فرمائے، اللہ کریم ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی اس قوم، اپنے وطن عزیز کے لیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔